وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی قریب میں ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا. دیکھیے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا چاہیے. میرے الفاظ میں غور کرنا. دعائیں مانگنا چاہیے یعنی دعائیں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مانگنا بہت اچھا ہے. ترمذی شریف کے اندر اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 9936. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مواقع بتلائے. ایک موقع بتلایا آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے. لیکن دعائیں کیسے مانگیں گے؟ ہمارے اکابر علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ دعاؤں کا، فرض نماز کے بعد دعاؤں کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص آہستہ آہستہ اپنی اپنی دعا مانگے. یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ امام صاحب زور سے دعا منگواتے ہیں اور لوگ اس پر آمین کہتے ہیں، تو ہمارے اکابر علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی. ہاں، کبھی کسی نے، جیسے مثال کے طور پر کسی جمعہ میں زور سے دعا کروا دی، امام نے زور سے دعا کروائی، لوگوں نے آمین کہی، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی عادت بنا لینا، اس کو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر طریقہ بتلایا ہے. اب میں آپ کے سامنے حوالے دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے معارف القرآن، جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 578. میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی عبارت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں، ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو اللہ تعالی ہدایت فرما دے کہ قرآن و سنت کی اس تلقین اور بزرگان سلف کی ہدایات کو یکسر چھوڑ بیٹھے. ہر نماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی سی کارروائی ہوتی ہے. بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو آداب دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں جو مسبوق ہونے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہیں. آگے کیا فرماتے سنیے. غلبہ رسوم نے اس برائی اور مفاسد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے. آپ سمجھئے کہ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ لکھ رہے ہیں. ہاں، آگے حضرت فرماتے ہیں کسی خاص موقع پر اگر آپ زور سے دعا فرماتے تو حضرت فرماتے اس کا کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی کبھی آپ نے یہ کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز میں خلل کا موجب نہ بنے. اور ساتھ میں فرما رہے ہیں ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنا بڑا شخص ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی دعا مانگے. امام لوگ جو زور زور سے دعائیں کروا رہے ہیں، یہ طریقہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے. اب اور حوالے دیتا ہوں. فتاوی رحیمیہ میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، آپ کھول کر دیکھیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 517. حضرت مفتی تقی صاحب کی کتاب اسلام اور ہماری زندگی، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر لکھا ہوا ہے یہی مسئلہ. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی ترمذی کی شرح تحفۃ اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب النفائس المرغوبہ، اس کے صفحہ نمبر 4 اور 5 پر
یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام دعا جس کے صفحہ نمبر 11 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے چند گنے چنے ہمارے اکابر کے حوالے دیے، ورنہ ہمارے سارے اکابرین نے یہی بات لکھی ہے۔ اس لیے آئیے میں ائمہ سے سب سے پہلے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم آہستہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، اور مقتدیوں سے بھی کہوں گا کہ امام صاحب پر دباؤ نہ ڈالیں کہ آپ زور سے دعا منگوائیں، یہ میرے آقا کے طریقے سے ہٹ کر طریقہ ہے، سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ سنت سے ہٹ کر ہے، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، مقتدیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے مسبوق، اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان جو اس سے بھی ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ آج دعا ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دعا کی حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ امام صاحب کچھ کلمات کہتے ہیں، یہ کھجا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم امام صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں، امام صاحب نے ہاتھ رکھے، یہ بھی ہاتھ رکھتا ہے، حالانکہ دعا کی قبولیت کی گھڑی دی اس وقت تو رو رو کر دعائیں مانگنا چاہیے تھا، اپنی زبان میں مانگنا چاہیے تھا، لیکن دعا کی اس رسم نے اور اس طریقے نے امت کو کتنی بڑی حقیقت سے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہم دعاؤں سے نہیں روک رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امت اصل دعا کی طرف آئے، دعا کی حقیقت کی طرف آئے۔ ایک سنت ختم ہوتی ہے تو کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو اور خاص کر علماء کرام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔